بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ سامعین کرام، مومنین و مومنات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وعدے کے مطابق میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوشش یہ ہوگی کہ امام زمان علیہ السلام کی جو سیریز ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ ہم شب جمعہ میں جاری رکھیں، اور کیونکہ یہ سلسلہ جو میں نے شروع کیا ہے خصوصی کوشش ہے بچوں کے لیے، تاکہ ان کو معلومات مل سکے، تاکہ وہ بغیر کسی تگ و دو کے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں بچوں کے لیے کتابوں کو کھنگولنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ بہرحال بات کو جلدی جلدی میں آگے بڑھاتی ہوں، اور جلدی جلدی اس لیے بڑھاتی ہوں تاکہ آپ لوگ توجہ سے، کیونکہ جتنی مختصر بات ہوتی ہے اتنی ہی توجہ سے سنی جاتی ہے، جتنی ہی طولانی کی جائے بات اتنی ہی زیادہ بے معنی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو سیریز ہم فقط امام زمان علیہ السلام کی ذات پر، امام زمانہ کے معجزات پر شروع کرنے والے ہیں، اس کو ہم سلسلہ وار اس طرح ترتیب دیں گے، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، گزشتہ جو میں نے آپ کو تعارفی ایک ویڈیو دی تھی، اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم سب سے پہلے جناب امام زمانہ کی والدہ گرامی بی بی نرجس خاتون کا تھوڑا سا تعارف دیں کہ یہ بی بی کہاں سے آئیں اور کس طرح بارگاہ امامت تک پہنچیں۔ تو سامعین کرام، گفتگو کا آغاز ہم اسی بی بی کے نام سے کریں گے کہ جس کا نام ہی نرجس ہے۔ اصل نام میری بی بی کا ملیکہ خاتون ہے، اور جب بی بی تشریف لائی ہیں تو امام نے آپ کا نام نرجس رکھا، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس میں حکمت مولا کیا ہوگی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ یہ جملے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہے ہیں، اور اجازت دیجیے کہ اپنے سننے والوں کے لیے یہاں پر پھر دہرا دوں کہ اس لیے نام ایک پھول پر رکھا، نرجس۔ نرجس آپ کو پتہ ہے وہ پھول ہے جو پانی پر کھلتا ہے، یعنی اسے نرگس بھی کہتے ہیں، نرجس بھی کہتے ہیں، دونوں ہم معنی ہیں جن کا معنی پھول ہے، اور یہ وہ پھول ہے جو پانی پر کھلتا ہے۔ مجھے کہنے دیجیے کہ میرا امام بھی وہ ہے کہ جس کا پائے تخت پانی پر سجا ہوا ہے، تو جس کا اپنا تخت ہی پانی پر سجا ہو، تو امام نے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے جو بی بی کو نام دیا ہے وہ نرجس یا نرگس ہے۔ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ شاید میرا دل کہتا ہے کہ اس لیے یہ خصوصی نام عطا کیا گیا کہ کبھی آپ نے پھول کو دیکھا ہے؟ دنیا میں کتنی سائنس ترقی کر جائے، لیکن آج تک کوئی سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ فلاں پھول کی خوشبو جو برآمد ہو رہی ہے وہ کس شکل و حیت کی ہوگی، وہ کس رنگ کی ہوگی۔ بس اسی لیے میری یہ بی بی نرگس بھی ہے، نرجس بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گلاب ہے کہ جس کے بطن مطہر سے پروردگار عالم نے وہ خوشبو جاری کی ہے کہ جسے دنیا محسوس کر سکتی ہے، جس سے دنیا استفادہ کر سکتی ہے، لیکن نہ اسے دیکھ سکتی ہے، نہ ہی وہ کہاں سے منبع برآمد ہو رہا ہے اسے پا سکتی ہے۔ تو کیونکہ میری بی بی نرگس ہے تو اس کے بطن سے خوشبو ظہور امام زمانہ جو جاری ہوا ہے، تو دنیا اس کائنات میں خوشبو وارث آل محمد کو پا رہی ہے، مگر کہاں ہے یہ کوئی معلوم نہیں کر سکتا۔ بہرحال گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے جو روایت لکھی ہے شیخ طوسی، یہ دو راوی ایسے ہیں کہ جنہوں نے بھی اس واقعے کو ایسے ہی بیان کیا ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے بشر بن سلمان نے۔ بشر بن سلمان کہتے ہیں کہ کیونکہ نسل حضرت ابو ایوب انصاری میں سے تھے، تو اجداد سے ان کو وراثت میں محبت محمد و آل محمد ملی تھی، اور سامرہ میں یہ امام علی نقی علیہ السلام کے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ بشر کہتے ہیں کہ ایک روز امام کے غلام کافور نے مجھے کہا کہ بشر جلدی چلو، تمہیں امام نے یاد کیا۔ بشر کہتے ہیں میں اٹھا اور اٹھ کر بارگاہ امامت میں پہنچا،
اور امام کے قدم کو قدم بوسی کرنے کے بعد کہا مولا آپ نے کس طرح یاد کیا؟ تو کہا کہ اے بشر ہم تمہیں اس کام کے لیے چن رہے ہیں کہ جس پر میرے اپنے اصحاب تم پر رشک کریں گے اور تم ان پر سبقت لے جاؤ گے۔ بشر کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا مولا وہ کون سا ایسا اہم کام ہے کہ جس کے لیے آپ نے مجھے منتخب کیا؟ کہا بشر تمہیں ہم ایک بڑی اہم ذمہ داری سونپ رہے ہیں، اور ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں سامرا سے بغداد جانا ہے، اور بغداد کے قریب جب تم فرات کے کنارے پہنچو تو وہاں تمہیں ایک کنیز لینی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بشر کہتے ہیں کہ امام نے رومی رسم الخط میں ایک خط تحریر کیا رومی زبان میں، اور اس کے ساتھ مجھے ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے کچھ دینار دیے جن کی تعداد مجھے معلوم نہیں۔ امام نے کہا کہ اے بشر غور سے سنو، جو کچھ میں بیان کروں جب ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو تم ہمارے کہنے کے مطابق آگے بڑھنا۔ بشر کہتے ہیں میں نے امام کی باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنا شروع کیا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اے بشر جب تم سامرا سے بغداد پہنچو گے اور بغداد سے ہوتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچو گے تو تمہیں وہاں بہت ساری کشتیاں نظر آئیں گی، اور وہ کشتیاں ایسی ہوں گی کہ ان میں بہت سارے لوگ اسیروں اور کنیزوں اور غلاموں کو لے کر بیٹھے ہوں گے، لیکن قریب ہی ایک اور کشتی ہوگی کہ جس میں فقط ایک ہی کنیز بیٹھی ہوگی جس نے اپنے چہرے کو نقاب سے چھپایا ہوگا۔ امام کہتے ہیں کہ بشر تم انتظار کرنا، اور تم عمر بن یزید نامی ایک بردہ فروش کا انتظار کرنا۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ بشر تم دیکھو گے کہ وہ کشتی کہ جس میں فقط ایک ہی کنیز بیٹھی ہے اور وہ کسی صورت بھی کسی خریداری پر آمادہ نہیں ہوتی، اتنے میں ایک عرب نوجوان آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھ کر وہ 300 دینار اس کنیز کے دینے کو تیار ہوگا، مگر وہ اپنے مالک سے کہے گی کہ اگر تو مجھے حضرت سلیمان کی مملکت اور حشد بھی لا کر دے دے تب بھی میں کسی صورت اس عربی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ وہ لوٹ گیا۔ اس کے بعد امام نے کہا کہ دیکھو جب ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو پھر تم آگے بڑھنا۔ بشر کہتے ہیں میں نے سفر طے کیا اور میں نے تمام وہ جو کچھ امام نے ارشاد فرمایا تھا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اور جب وہ وقت آیا کہ وہ عربی نوجوان لوٹ گیا تو امام کے حکم کے مطابق میں آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر میں نے اس بوڑھے بردہ فروش سے پوچھا کہ اس کنیز کو میں خریدنا چاہتا ہوں اور میں اپنے امام کا وکیل بن کر آیا ہوں۔ بردہ فروش نے قیمت پر کافی زیادہ بحث کی تو میں نے اپنے دامن پن سے نکال کر ایک رومی خط اس کنیز کے آگے رکھا۔ جیسے ہی کنیز کی نگاہ اس رومی خط پر پڑی اور رومی رسم الخط میں لکھے ہوئے خط پر پڑی، اس بی بی نے اس خط کو اپنی آنکھوں سے لگا کر اسے چومنا شروع کر دیا اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بردہ فروش سے کہا کہ اگر تو نے اس کے ساتھ مجھے نہ بھیجا اور مجھے اس کے ہاتھوں پر فروخت نہ کیا تو میں رو رو کر اپنی جان دے دوں گی۔ بشر کہتے ہیں کہ میں اس معظمہ کے اس عمل پر بڑا حیران و پریشان تھا کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کس نے بھیجا۔ بہرحال 200 دینار پر بات طے ہوئی، اور جب میں نے وہ تھیلی کھولی تو اس میں پورے کے پورے 200 دینار تھے۔ سبحان اللہ میرے مولا کا علم غیبت پر۔ بہرحال بشر کہتے ہیں میں اس معظمہ کو لے کر اپنے ساتھ ساتھ چلا یہاں تک کہ میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا، اور جب میں اپنی قیام گاہ پر پہنچا تو میں نے اس بی بی سے پوچھا کہ جس نے اپنے چہرے سے اب تک نقاب نہ ہٹائی تھی، میں نے پوچھا اے بی بی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں جس نے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کس کے ساتھ جا رہی ہے اور کس کے کہنے پر اسے لے جایا جا رہا ہے؟ تو اب بشر کہتے ہیں وہ فصیح و بلیغ عربی میں مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ اے بی بی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے یہ بولنا عربی زبان میں کہاں سے سیکھا جبکہ آپ تو روم سے لائی گئی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ اے بندہ خدا میں تجھے وہ راز بتانے والی ہوں کہ جو میرے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ بی بی نے اپنی زبان میں اب جو کچھ بشر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بی بی نے مجھ سے بیان کیا وہ میں نے امام کو بالکل اسی طرح بیان کر دیا۔ بشر کہتے ہیں اس بی بی نے عربی زبان میں گفتگو شروع کی اور گفتگو کا آغاز ایسے یہاں تک کہ بی بی نے گفتگو کا آغاز کیا، اور کیونکہ یہ گفتگو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے بڑے توجہ سے سنیں کہ کہاں سے یہ بی بی آئی ہے۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں بادشاہ روم کی پوتی ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں عالم بلوغت میں پہنچی اور میری عمر 13 برس ہوئی تو میرے دادا کیونکہ میرے باپ کا انتقال
بہت پہلے ہو چکا تھا، اور میں اپنے دادا کی اکلوتی وارث تھی، اور میرے دادا کو یہ ڈر تھا کہ یہ تمام مملکت، یہ تمام دولت، یہ تمام تر جو آسائشیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد میری پوتی سے چھین لی جائیں۔ اس لیے میرے دادا نے اقدام یہ کیا کہ اپنے بھتیجے سے میرے عقد کی تیاری شروع کر دی، اور وہ بی بی کہتی ہیں کہ اتنی دھوم دھام سے عقد کی تیاریاں ہوئیں کہ تمام دنیا کے سفراء کو، وزیروں کو، بہت بڑے بادشاہوں کو، تمام تر امیر زادوں اور امیر و کبیر لوگوں کو جو بادشاہ تھے اپنے اپنے ریاستوں کے، ان کو شادی کے لیے دعوت نامے بھجوائے گئے، یہاں تک کہ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اور تیاریاں اس طرح شروع ہوئیں کہ ایک بہت بڑا تخت سجایا گیا، اور تخت سجانے کے بعد اس کو 40 سیڑھیوں تک کی اونچائی پر لے جایا گیا، اور اس کے اوپر ایک بہترین تخت رکھا گیا جو کہ بادشاہوں کے تخت سے بھی زیادہ حسین تھا، اور اسے چاروں طرف سے ہیرے جواہرات سے سجایا گیا۔ بی بی کہتی ہیں اور اس کے بعد اس تخت کے، جس پر یہ تخت رکھا گیا تھا، بادشاہ کا تخت رکھا گیا تھا، اس کے چاروں اطراف سلیبیں لگائی گئیں، اور سلیبیں لگانے کے بعد ہر طرف کنیزوں اور غلاموں کو کھڑا کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ دن آیا جو عین شادی کا تھا۔ بی بی کہتی ہے کہ 200 پادری اطراف میں اس تخت کے، ہر کوئی انجیل کی جلدیں کھولے کھڑا تھا، اور یہاں تک کہ میرے دادا نے جیسے ہی اس تخت پر لا کر دلہا کو بٹھایا اور پادریوں نے اپنی انجیلوں کو کھولا، اچانک ایسا طوفان آیا کہ تمام سلیبیں سرنگوں ہو گئیں۔ جو دلہا تھا وہ تخت سے گر کر بے ہوش ہو گیا، اور ایسا بے ہوش ہوا کہ اسے دوبارہ زندہ ہونا نصیب نہ ہوا۔ پھر بی بی کہتی ہیں کہ جب چاروں طرف سلیبیں سرنگوں ہو گئیں تو پادریوں نے میرے دادا سے کہا کہ یہ تو بڑی منحوس علامت ہے، یہ تو مذہب عیسائیت کے سرنگوں اور زوال کی علامت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شادی سے باز رہیے۔ میرے دادا نے تمام شادیوں کے انتظامات کو دوبارہ شروع کروایا، اور اب اسی لڑکے کے دوسرے بھائی کے ساتھ میرے عقد کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ بی بی کہتی ہیں یہاں تک کہ اسی تخت پر اسی شان و شوکت کے ساتھ دلہا کو لا کر بٹھایا گیا۔ ابھی بٹھایا ہی تھا، ادھر میں حجرہ عروسی میں تیار کی جا رہی تھی کہ نہ جانے کیسا زلزلہ اور کیسا طوفان آیا کہ جو پہلے سے زیادہ بدتر تھا، اور اتنا بدترین طوفان اور زلزلہ تھا کہ ہر چیز تہوبارہ ہو گئی، تمام تخت، اس کے پائے، اس پر اس کے ساتھ جانے والی سیڑھیاں، تمام سلیبیں سرنگوں ہو گئیں، اور تمام سفراء، بی بی کہتی ہیں اب کی بار تو یہ عالم ہوا کہ لوگوں نے میرے دادا سے معذرت کرنا بھی ضروری نہ سمجھی، اور لوگ خوف کے مارے دوڑتے ہوئے اس محفل شادی سے رخصت ہو گئے۔ بی بی کہتی ہیں مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، اور مجھے اس بات کا دلی افسوس ہوا کہ میری وجہ سے میرے دادا کو اتنا رنج و مصیبت اٹھانی پڑی۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں اتنی افسردہ تھی کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے ہی کمرے میں بند کر لیا۔ بی بی کہتی ہے 4 دن گزر گئے کہ اچانک میں نے رات کو عالم خواب میں دیکھا، سبحان اللہ۔ بی بی کہتی ہے میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ وہی تخت ہے اور وہی تمام محفل ہے، لیکن اس تخت پر وہ جو بیٹھنے کے لیے آراستہ تخت رکھا گیا ہے، اس تخت کی جگہ ایک نورانی ممبر رکھا گیا ہے۔ ابھی میں اس ممبر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان سے بمِ حضرت شمون اپنے وسیع کے اور اپنے اصحاب کے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اس نورانی ممبر کے قریب آئے۔ ابھی میں ان کے جاہ و جلال کا مشاہدہ کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہر طرف سے شور اٹھا کہ سب تعظیماً کھڑے ہو جائیں کہ اللہ کے حبیب ختم الرسل دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، ممبر کے قریب تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت شمون نے کھڑے ہو کر ان آتے ہوئے نورانی ہستی کا استقبال کیا، اور وہ کوئی اور نہیں محمد مصطفیٰ آخری رسول تھے، جو اپنے بیٹوں اور اپنے وسیع علی مرتضیٰ کے ساتھ قریب آتے ہوئے اس نورانی ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ بی بی کہتی ہیں جیسے ہی رسول ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، حضرت عیسیٰ نے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور کہا کہ اے آقا و مولا کیسے آنا ہوا؟ اس وقت رسول نے کہا کہ اے حضرت عیسیٰ، اے روح اللہ، اجازت دیجئے کہ ہم آپ کی نسل میں سے اس بیٹی کا عقد
اپنے 11ویں بیٹے سے کریں۔ تو یہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے وسیع جناب شمعون کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے شمعون، اس سے زیادہ عزت و عفت کا مقام تجھے کائنات میں تجھے قیامت تک دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جب ہر طرف درود و سلام کا شور ہوا، اس شور سے نہ جانے کیسے میری آنکھ کھل گئی۔ بی بی کہتی ہے چاروں طرف ہر طرف میرے حجرے میں نور ہی نور تھا، اور مجھے اس خوشبو سے اس قدر میں شام تر ہو رہے تھے کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں اب بھی اسی مقام پر موجود ہوں۔ بشر بغور بی بی کی گفتگو سن رہے تھے، یہاں تک کہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میری شہزادی نے کہا کہ اے بشر، جانتے ہو کہ اسی طرح 1 ماہ گزر گیا اور میں نے خوف کے مارے کھانا پینا ترک کر دیا۔ میں نے اپنے آپ کو حجرے میں قید کر لیا، یہاں تک کہ میں بیمار رہنے لگی۔ جب میں بہت بیمار رہنے لگی اور میرے دادا نے تمام تر طبیبوں اور حکیموں سے میرا علاج کرا ڈالا مگر مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا، ایک روز میں نے اپنے دادا سے کہا کہ اے دادا جان، اگر آپ مجھ سے حقیقی محبت کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ قید خانوں میں جو قیدی مسلمان ہیں انہیں راہ خدا میں آزاد کر دیجئے، شاید حضرت عیسیٰ و جناب مریم اس بات سے آپ سے راضی ہو جائیں اور وہ مجھے شفا یاب کریں۔ بی بی کہتی ہیں جیسے ہی میرے دادا نے ان قیدیوں کو رہا کیا اور اس کے ساتھ ان پر کچھ کرم کیا، کچھ مہربانی کی، تو اس سے آہستہ آہستہ میں نے کھانے کی طرف رغبت شروع کی۔ جب میرے دادا نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے قیدیوں کو آزاد کرنا اور ان پر نوازش و کرم کرنا اپنا معمول بنا لیا۔ بی بی کہتی ہیں 1 ماہ گزرا تھا کہ اچانک ایک روز پھر عالم خواب میں نے دیکھا کہ حوروں کا مجمع ہے، اور حوروں کے مجمع سے آسمان سے اترتی ہوئی ایک پاک بی بی ہے جو کہہ رہی ہیں کہ اے ملیکہ، ادب سے کھڑی ہو جا، میں مریم ہوں، میں مریم بنت عمران ہوں، میں عیسیٰ کی ماں ہوں، اور سلام کر ان کو کہ یہ کوئی اور نہیں کائنات کی ملکہ سیدۃ النساء شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا بنت رسول خدا ہیں، زوجہ علی ہیں۔ میں نے جیسے ہی اس معصمہ کو دیکھا میں دوڑتی ہوئی حضرت فاطمہ کے ابا کے دامن سے لپٹ گئی اور رو رو کر کہنے لگی کہ اے بی بی، آپ کے بابا نے میرا عقد آپ کے فرزند سے کیا ہے، مگر کیا بات کہ میں اب تک ان کی زیارت سے محروم ہوں۔ بی بی کہتی ہیں ان معصمہ نے مسکرا کر نہایت شفقت کے ساتھ مجھے کاندھوں سے بلند کیا اور کہا کہ اے بی بی، آپ کا مقام قدموں میں نہیں بلکہ آپ تو وہ بی بی ہیں کہ جسے قیامت تک کے لیے سر بلند ہونا ہے۔ میں ان کی بات تو نہ سمجھی، مگر اتنا ضرور ہوا کہ ان معزنما نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اے بی بی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اور جا کر اپنے بیٹے حسن عسکری سے کہوں گی کہ وہ روز آ کر آپ کو اپنے چہرے کی زیارت سے ضرور مستفید کرے۔ بی بی کہتی ہیں کہ ادھر وہ شہزادی مجھ سے وعدہ کر کے گئیں اور اس سے لے کے اب تک 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا کہ کوئی رات عالم خواب میں ایسی نہیں ہوتی کہ میں نے جہاں اپنے آقا و مولا 11ویں امام حسن عسکری کی زیارت نہ کی۔ بس بشر نے یہ تمام واقعہ سنا اور بحفاظت بی بی ملیکہ خاتون کو سامرا امام کی حجرے تک، امام کے گھر تک پہنچایا، امام کے مقام تک پہنچایا، اور جب مکان میں داخل ہوئے تو ابھی داخل نہ ہوئے تھے کہ حضرت امام علی نقی 10ویں امام علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس آنے والی بی بی کا استقبال کیا۔ بی بی نے سلام کیا اور جیسے ہی یہ بی بی داخل مکان ہوئی، امام نے بڑی عجلت میں اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو آواز دی۔ بی بی حکیمہ خاتون تشریف لائیں اور بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس بی بی کی طرف دیکھا، امام نے کہا کہ اے بہن، اے دختر رسول، یہ وہی بی بی ہیں جن کا ذکر میں آپ سے کر رہا تھا، جنہیں پروردگار عالم نے عالم غیب میں چنا ہے، اور یہ وہی ہیں جو ہماری آخری امانت کی امین ہوں گی۔ بی بی حکیمہ خاتون نے جلدی سے بڑھ کر جناب ملیکہ خاتون کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے کہا کہ اے بی بی، آج سے ہم آپ کا نام نرجس رکھتے ہیں یا نرگس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد مومنات، معلوم ہے آپ کو، حکیمہ خاتون کو مولا نے حکم دیا 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے کہ اے دختر رسول، ان کو لے جائیے اور دین اسلام کی تمام تعلیمات، کیونکہ دائرہ اسلام میں تو رسول خدا خود
بذات خود رسول نے کلمہ پڑھایا ہے اس بی بی کو، اور اس کے بعد بیوی کے لیے امام نے حکم دیا کہ اے میری بہن نے لے جائیے اور تمام دیگر دین اسلام کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کیجیے۔ یہاں پر یہ جملہ میں ضرور کہوں گی کہ مثل حضرت زینب، مثل جناب فاطمہ معصومہ جناب حکیمہ کا خاتون کا مقام و مرتبہ بڑا بلند ہے۔ یہاں ایک جملہ اس بی بی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اتنی معظمہ دختر رسول بنت امام، اور یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی تعلیمات کا کمال دیکھیے کہ فقط چند مختصر سے عرصے میں جس کی تعلیمات کا اثر یہ ہو کہ بی بی ایک حجت خدا کی ماں بننے کے لیے تیار ہے۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا احترام جناب نرجس خاتون بی بی حکیمہ خاتون کا کرتی تھی کہ جس وقت بی بی حکیمہ خاتون حجرہ امام حسن عسکری میں بی بی نرجس خاتون کے قریب تشریف لاتی تو معمول یہ تھا، اور کیونکہ جس وقت یہ بی بی امام کے گھر تشریف لائی تھیں اس وقت امام نے کہا تھا کہ بہن سے کہ آپ انہیں فی الوقت اپنے حجرے میں لے جائیے، اپنے مکان میں لے جائیے۔ تو کیونکہ جب رخصتی ہوئی ہے جناب نرجس خاتون کی، وہ وقت آیا رخصتی کا، تو جناب حکیمہ خاتون کے گھر سے رخصت ہو کر یہ امام کے حجرے میں تشریف لائی تھیں۔ تو آپ اسی طرح بی بی کے احترام کرتی تھیں کہ جیسے ایک بیٹی ایک ماں کا کرتی، اور آپ کا معمول تھا کہ جیسے ہی بی بی تشریف لاتی آپ ان کے نالین ان کے پیروں سے اتارتی اور ان کی جرابوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے پیروں سے جدا کرتی تھیں۔ تو اب یہ معمول میری بیوی نے کہا کہ اے میرے بھائی، اس قدر عظیم اور اتنی پاک دامن بیوی ہے کہ جنہوں نے اتنی جلدی سے تمام دینی امور، تمام دینی تعلیمات اور تمام حسنہ اخلاق کو اتنی جلدی سے سیکھا ہے کہ جب میں حجرے میں جاتی ہوں تو وہ دختر رسول ہونے کے سبب میرا اتنا احترام کرتی ہیں۔ بہرحال موضوع کو جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے یہاں تک کہ میری بیوی جس وقت امام حسن عسکری کے حجرے میں تشریف لائیں تو پھر کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام منصب امامت پر فائز ہو گئے، اور دور بہت پورا شعب ہے، اس موضوع پر الگ سے گفتگو ہوگی کہ اس بات پر پہرا ہے کہ امام کے قریب کوئی زوجہ تو نہیں ہے، امام کی کوئی زوجہ تو نہیں ہے، امام کا کوئی عقد تو نہیں ہے، اتنا پہرے داری ہے۔ تو کنیزوں کی مانند یہ بی بی حجرائے جناب حکیمہ خاتون میں رہتی تھیں، کبھی حجرہ امام حسن عسکری میں رہتی تھیں، یہاں تک کہ وہ دن نمودار ہوا کہ جس کے لیے خود جناب حکیمہ خاتون روایت کرتی ہیں کہ میں روزے کی حالت میں تھی، یہاں تک کہ میرے بھائی نے پیغام بھجوایا، میرے بھتیجے نے پیغام بھجوایا کہ پھوپھی اماں آج کا روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کیجیے گا اور نیم شعبان کے اعمال ہمارے ہی صحن میں کیجیے گا، یہاں تک کہ آپ ایک خوشخبری سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ بی بی نے مسکرا کر کہا اے میرے لال، کون سی ایسی خوشی کی خبر ہے کہ جس کے لیے آپ آج رات کے لیے ہمیں اپنے گھر میں روک رہے ہیں؟ کہا کہ پھوپھی اماں آج وہ آنے والا ہے کہ جو دنیا کو ظلم سے اس طرح دور کر دے گا جس طرح وہ اس وقت بھری ہوئی ہے، اور عدل و انصاف سے اس دنیا کو پر کر دے گا۔ اے میری پھوپھی اماں، وہ مولود ہونے والا ہے کہ جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا ہے، جس کا انتظار آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی نے کیا ہے، ہر امام نے کیا ہے۔ بی بی کہتی ہیں امام کے کہنے پر میں نرجس کے حجرے میں تشریف لے کے گئی، مگر میں نے بار بار نرجس سے پوچھا، ان کی طبیعت کا بار بار پوچھتی تھی، مگر کوئی آثار ولادت نمایاں نہیں تھے، کوئی آثار حمل نمایاں نہیں تھے۔ یہاں تک کہ جب نصف شب گزر گئی، تہجد کی نماز ہم دونوں نے ساتھ ادا کی، اس کے بعد میں نے بی بی نرجس کو چھوڑ کر کچھ دیر کے لیے صحن میں تشریف لائی جہاں پہ امام حسن عسکری آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیے مصروف دعا تھے۔ میں نے کہا اے میرے لال، مجھے اب تک کوئی آثار حمل نمایاں نہیں ہو رہے۔ اس وقت میرے امام نے کہا کہ پھوپھی اماں، اس بی بی کی مثال مثل مادر موسیٰ ہے کہ جن کا آثار حمل وقت ولادت حضرت موسیٰ تک ظاہر نہ ہوئے تھے، یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی بدن سے وہ آئے گا، کہ یہ بی بی مثل مریم ہے کہ جس کا بیٹا حضرت عیسیٰ کی طرح عالم غیبت میں رہے گا۔
یہ بی بی مثل خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس نے یہود و نصارہ کے درمیان میں رہ کر بھی اپنا ایمان اور حق سے تعلق اور واسطہ نہیں توڑا۔ تو بی بی کہتی ہیں گفتگو سننے کے بعد جیسے ہی میں حجرائے جناب نرجس خاتون میں جیسے ہی میں نے قدم رکھا، میں نے دیکھا کہ بی بی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے اور اب بری طرح لرز رہی ہیں، یہاں تک کہ میں نے اس شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا اور جیسے ہی میں نے اپنے سینے سے بی بی کو جدا کیا، ایک نورانی پردہ درمیان میں حائل ہوا اور وہ ایک لمحہ کہ اس قدر نور تھا کہ جو آنکھوں کو چندیا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نور کا پردہ چاک ہوا تو میں نے دیکھا کہ بی بی کے دامن میں ایک مولود ہے جو زمین پر سر بسجود ہے، اور جیسے ہی وہ مولود اس دنیا میں تشریف آیا، میں نے جلدی سے پڑھ کر اس مولود کو اپنی آغوش میں لیا۔ بی بی کہتی ہیں باہر سے میرے بیٹے امام حسن عسکری کی آواز آئی، پھوپھی اماں جلدی کیجئے، میرے لال کو لا کر میرے ہاتھوں میں دیجئے۔ بی بی کہتی ہیں میں نے جلدی سے امام کو اٹھایا اور اٹھا کر جیسے ہی آغوش امامت میں دیا تو میں نے دیکھا کہ امام نے اپنی زبان کو امام کی زبان میں دیا اور مثل حضرت علی، مثل حسن و حسین، جیسے رسول نے اپنی زبان کو علی کو چسایا، اپنی زبان حسن کو چسائی، اپنی زبان حسین کو چسائی، امام حسن عسکری نے اپنی زبان کو اپنے بیٹے کے دہن میں دیا، ادھر دہن میں دینا ہے۔ بی بی کہتی ہیں مجھے ایسے لگ رہا تھا یا تو شہد کی نہر جاری ہو رہی ہے یا دودھ سے یہ بچہ سیراب ہو رہا ہے۔ بہرحال مختصراً جیسے ہی میری بیوی کی نگاہ پشت مولود پر پڑی تو آپ کو معلوم ہے نا جس طرح رسول کی پشت پر مہر نبوت دے کر پروردگار عالم نے اس دنیا میں بھیجا ہے، اسی طرح یہ آخری حجت کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ جس کی پشت پر پروردگار عالم نے قرآن کی یہ آیت لکھ کر بھیجی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ بے شک حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل تو جانے کے لیے ہی تھا۔ تو بے شک یہ امام دنیا میں نہیں آیا بلکہ حق دنیا میں آیا ہے۔ اور بس آخری جملے آپ کے سامنے، مجلس بات میری طولانی ہو گئی، کہ ابھی جناب نرجس خاتون نے دیدار نہیں کیے ہیں بیٹے کے، کہ آسمان پر صحن امام میں کچھ طائروں نے، سفید طائروں نے پرواز شروع کی، پرواز کرتے کرتے وہ قریب آتے، اور ایک تاریخ جو شیخ صدوق نے لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ طائر آتے اور اپنے چہروں کو بازو امام سے مس کرتے اور اڑ جاتے۔ مثل حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ جس وقت میں اس مولود کو لے کر حضرت امام حسن عسکری کی خدمت میں حاضر ہوئی، امام نے اس کے دہن میں اپنی زبان کو دیا اور چوسنے کے بعد امام نے کہا کہ اے میرے لال، اے میرے فرزند، آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اس مولود نے سورہ قصص کی 5ویں آیت کے بعد اس مولود نے سورہ قصص کی 5ویں آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو لوگ کمزور ہیں ان پر احسان کریں اور انہیں پیشوا بنائیں، مالک قرار دیں اور انہیں روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں۔ سبحان اللہ اس مولود کا کہ جو اپنے آنے کا مقصد بیان کر رہا ہے۔ بہرحال مومنات، بی بی کہتی ہیں کہ مولود نے جس وقت امام کے ہاتھوں پر اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اس کے بعد بی بی کہتی ہیں کہ ایک طائر قریب آیا، اور جیسے ہی وہ طائر قریب آیا امام نے کہا کہ اسے لے جائیے اور اسے اپنی حفاظت میں رکھیے۔ بی بی کہتی ہیں وہ طائر آیا اور اس مولود کو لے کر آسمانوں کی طرف غائب ہو گیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی کہ امام کے ہاتھوں میں فقط کپڑا ہے اور مولود اس دنیا سے طائر لے کر جا چکے ہیں۔ جیسے ہی ماجرا جناب نرجس خاتون کو معلوم ہوا وہ بڑی پرملول ہوئیں۔ امام نے آ کر کہا کہ بی بی ان سے کہہ دیجئے پھوپھی اماں کہ عنقریب ان کا فرزند ان سے آ ملے گا۔ بی بی کہتی ہیں تیسرے روز جب میں نرجس سے ملنے گئی تو کیا دیکھا کہ گہوارے میں ایک سبز کپڑا لپٹا ہوا ہے۔ میں نے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مولود کہ جو دنیا میں آتے ہی سر بسجود ہوا،
وہ مولود پرسکون نیند سو رہا ہے اور اس کے بدن سے اس قدر خوشبو جاری ہے کہ شاید جنت کی خوشبوئیں بھی اس خوشبو سے شرما جائیں۔